नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए मतलब ही नहीं बनता सड़क पर नमाज पढ़ने का, कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं है भाई। जब जमातें हो सकती हैं, रमजान में नमाजी बढ़ते हैं ना भाई, बंद कीजिए इस फितना को। सही है, वो तो अल्लाह ने भी कहा कि प्यार से मेरी बात मानोगे मानोगे, तो हमारे पास भी एक तरीका है, और फिर वहाँ जो लगेगी धुलाई शुरू होगी जहन्नम में, ये तो भाई खुदा का भी तो वही तरीका है। नहीं तो रोए जमीन के खुदा, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, हमारे उलमा ने कहा, वो खुद कह रहे हैं कि सुल्तान जो है वो रोए जमीन का बादशाह है, उसके हुक्म की उदूली खुदा के हुक्म के खिलाफ है। शहर की मस्जिद में पढ़े ज़्यादा बेहतर है, मोहल्ले की जामा मस्जिद में पढ़े ज़्यादा बेहतर है, लेकिन सड़क पर पढ़े ये कहाँ पर है, हमको ये बताइए। और मस्जिद की कमी किस जगह पर है वो बता दीजिए। पूरे भारत में जहाँ आबादी हमारी है, आप देश की राजधानी दिल्ली में, ज़रा हमको दिल्ली में बताइए किस मोहल्ले में मस्जिद कम है। जाफराबाद में मस्जिद कम है, सीलमपुर में कम है, मुस्तफ़ाबाद में कम है, ओखला में कम है, कहाँ पर कम है? उस्मानपुर में कम है, लक्ष्मी नगर में कम है, किरारी में कम है, संगम विहार में कम है, बुरारी में कम है, कहाँ पर कोई मोहल्ला? जामा मस्जिद के उस नाले तक जहाँ अब मेट्रो बन गया, पहले सड़क से उतर के जो सीधा जाते थे जहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मज़ार है, इस तरफ पूरे सड़क तक लोग आते हैं नमाज पढ़ने। क्या मज़ा मिलता पता नहीं। इधर वाला जो सड़क है गेट नंबर 1 बाबे अब्दुल्ला की तरफ, वो सड़क भी जाम। उधर वाला जो सड़क है जिधर बुखारी साहब रहते हैं, क़यामगाह जो है, उधर भी लोग मुसल्ला बिछा लेते हैं। और बताऊँ आपको हैरानी होगी, जहाँ भी बकरा का मार्केट लगा हुआ वहाँ तक मुसल्ला लोग बिछाते हैं। क्या मतलब है यार? इन्हें बुखारी साहब के पीछे नमाज पढ़ लोगे सीधे जन्नत चले जाओगे? क्या सीधा है? और 3 बजे सुबह में लोग वहाँ पहुँचते हैं और पहुँच के घूमते हैं, और फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, और सेल्फी ले के डालते हैं कि मैं तो जामा मस्जिद नमाज पढ़ा तो जन्नत का टिकट ही मिल गया आपको। बकवास बंद कीजिए। जन्नत का ताल्लुक़ इखलास से है, नेक अमल से है, आमाल सालिहा से है, फितने से नहीं है, शरर से नहीं है, दिखावे से नहीं है, रिया से नहीं है। बस में ये रियाकारी है, दिखावा है, इससे बचने की ज़रूरत है। इस्लाही गुफ्तगू, मैं तो अपने ख़तीब से कहता हूँ, मैं तो अपने अइम्मा हज़रात से कहता हूँ, इस्लाही गुफ्तगू कीजिए। जितनी ताकत आप मसलक में लगाए हुए हैं ना, उतनी ताकत इस्लाम बचाने में, इंसानियत बचाने में लगा दीजिए, तो इस्लाम का, आपका, सबका भला होगा। अमन चैन सुकून भी ईद के बाद में फरार होते हैं, जिसका वीडियो वायरल होता है कि कई नमाजी गायब हो गए, मिलने वालों को इतनी इनाम, ये वो आप देखते होंगे जो लोग मीम बनाते हैं। रमज़ान में तरावी का एहतमाम होता है, आपको हैरानी होगी। तरावी इस गली में, जिस गली में मेरा दफ्तर है, 3 जगह इस बार तरावी, जिस गली में मेरा दफ्तर है 3 जगह तरावी का एहतमाम किया गया। कोई परेशानी नहीं, तमाम मस्जिदों में तो है ही। आप जुमा के लिए जो शर्तें हैं, जुमा मतलब जमा, आप समझ रहे हैं, जमा होने, इज्तिमा, आपका भीड़ होना चाहिए। मस्जिद में भी ना, तमाम मस्जिदों में नमाज होती है शहर में, तो ईदगाह में आपको कोई रोक भी नहीं रहा। आप जाइए फिरोज शाह कोटला, ना, आप जामा मस्जिद दिल्ली की बात करता हूँ, यहाँ नमाज होती है ईद की, वो ईदगाह तो है नहीं, नमाज होती है। आप बारिश से बचने के लिए नमाज वहीं पढ़ेंगे जहाँ बारिश का कोई असर न रहे, यानी कि छत के नीचे। तो उस दिन क्या करेंगे? फिर तो जमात 3-4 करनी ही पड़ेगी आपको। तो आप ये समझ लीजिए कि इस मुल्क के हालात ऐसे बने हैं कि आम हिंदू भाइयों को जो ये समझाया जा रहा कि मुसलमान जानबूझकर शरारत कर रहा, वो अपनी तादाद दिखा रहा, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी दिखा रहा, वो मतलब कि हम अपना प्रभुत्व दिखा रहा। देखो कितना मुसलमान आ गए जी सड़क पे आज जुमा के दिन, ये कहे जा रहे हैं। आप जब टीवी डिबेटों में जाएंगे तो वहाँ भाजपा और भाजपा समर्थक जो पैनलिस्ट होते हैं, वो यही तर्क दे रहे हैं कि आप तो अब जब दिखाते हैं इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। इस्लाम में कहा गया, ईद का जिक्र आपने किया, मैंने नहीं किया। ईद के मौके पर उलमा तकरीर करते हैं और उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत बताते हैं कि एक रास्ते से जाना, दूसरे रास्ते से आना। क्यों? कभी आपने गौर किया क्यों? अगर दिखाना होता तो यहीं से दिखाते ना, एक तरफ से भीड़ निकलता, बोला ना इधर से जाओ उधर से निकल जाओ, किसी को समझ में ना आए कहाँ गए कहाँ आए। मतलब नज़रे बद से बचने के लिए दुश्मनों के घात लगाकर अगर बैठे हो दुश्मन, ताक लगाकर अगर बैठे हो दुश्मन, उनको चकमा देने के लिए, ये है सुन्नत। आप निकले इधर से मस्जिद में जाने के लिए, दुश्मन ने देखा अच्छा बेटा नमाज पढ़ने गया, लौट के आएगा। यही होता आजकल रेकी जो लोग करते हैं। खुतबा की किताब है,
میں یہی علماء کو کہتا ہوں، خطب علمی ایک کتاب کا نام ہے جو کئی دہائیوں تک اس کتاب کو جمعہ کے دن پڑھا جاتا تھا. السلطان ذل اللہ فی الارض من اہان سلطانہ فقد اہان اللہ. میں نہیں پڑھ رہا ہوں، ابھی گوگل نکالو خطب علمی میں وہ ہے یا نہیں ہے، اور میں نے لکھا بھی نہیں ہے، لکھے ہمارے مولانا ہی ہیں. اب میں کیا کروں، میں تو محدود علم والا ہوں. جنہوں نے یہ کتابیں لکھی وہ بتائیں، صفائی دیں. بولے یہ تو خلافت کے بارے میں، نہ، خلیفہ بھی غلط کرے گا تو ٹانگ کھینچ لیں گے ہم، تلوار اٹھا لیں گے ہم، یہ بھی واقعہ ہے. پھر آپ نے کیوں لکھا یہ؟ آپ تو خود چاپلوسی والی ساری بات لکھ کے رکھ چکے ہیں. اب امن سکون چین پیار محبت کی بات ہم کرتے تو آپ بولتے ہیں وہ خدا ہے. کیا خدا نہیں ہے، وہ حاکم ہے. جمہوریت میں بھی وہ حاکم ہے، اور خلافت بھی ہوتا تو کوئی حاکم ہوتا. حاکم کو اصول بنانے کا حق ہے، وہ اصول بنائے گا، ضابطہ بنائے گا، اور وہ غیر انسانی ضابطہ اگر ہوگا، غیر اخلاقی ہوگا، غیر سماجی ہوگا، ہم مخالفت کریں گے، یہ ہمارا بھی حق ہے. لیکن یہ غیر انسانی ضابطہ نہیں ہے. اس کو آپ کسی اور نظریے سے نہ دیکھیے کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا. ابھی پشچم بنگال کے ڈپٹی سی ایم کا بیان آیا تھا کہ ہم نے جو قانون بنایا وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بنایا. ڈی جے وہ بھی ہندو کے بھیڑ میں اس کی تقریر ہو رہی تھی، دلیپ گھوش کی. کہا کہ ڈی جے سے دھڑکن اور یہ وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں، اس لیے ڈی جے پر پابندی رہے گی مذہبی جلوس میں. اللہ کرے ایسا ہو جائے. آپ کو دشواری نہیں ہوتی ہے کیا؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی ہے کیا ڈی جے سے؟ آپ کو بھیڑ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے کیا؟ سڑکوں پر جو واویلا مچتا ہے، جو ہنگامے ہوتے ہیں دھرم کے نام پر، آپ کو اچھا لگتا ہے کیا؟ نہیں لگتا. چاہے وہ کوئی بھی کرے، میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا تو، لیکن شروعات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم کیوں نہیں شروع کریں؟ ہم نظیر کیوں نہیں پیش کریں؟ ہم کردار کیوں نہیں پیش کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں 5 منٹ کی نماز جب پڑھ لیں گے تو کیا چلا جائے گا؟ نہیں، کیوں پڑھیں گے 5 منٹ میں؟ تو ابھی میں بتا دیا آپ کو 5 منٹ میں دنیا پلٹ سکتا. 5 منٹ کو کیوں آپ ہلکے میں لے رہے؟ میں ہمیشہ کبیر داس کی الٹی بانی برسے کمل بھیگے پانی، الٹ کے چلیے نا. یہی الٹی کھوپڑی ہمارے سبھی رہنماؤں نے شروع سے اپنائی ہمیشہ. اچھا اتنا میں کیا ہو جائے گا؟ محرم کے جلوس میں اگر لاٹھی چل گیا، تلوار چل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ دارو پی کے مسلمان گھوم جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دن دارو پی ہی لے گا تو کیا ہوگا؟ 75 سال آزاد بھارت کے ہو گئے اور 1000 سال بھارت میں مسلمانوں کو آئے ہوئے ہو گئے. میں تو پوچھتا ہوں اپنے رہنماؤں سے، آپ نے محرم کے اصول میں ایک ترتیب اگر بنا دی ہو تو بتائیے. آج کا مسلمان 21ویں صدی کا بھی مسلمان دارو پی کر تازیہ لے کر نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ بتاؤ. ہندو دارو پیتے ہیں، بھانگ کھاتے ہیں، آپ بھی کھائیے گا. یہ ترک نہیں چلے گا. میں سارے ترکوں کو کاٹ رہا ہوں. یہ ترک کہ ہندو ایسا کرتے ہیں اس لیے ہم کریں گے، ہندو مورتی پوجا کرتے ہیں تو آپ بھی کیجیے. آپ کے پاس ایک اصول ہے، ایک کتاب ہے، ایک سدھانت ہے، آپ کو شریعہ دیا گیا، ایک وے آف لائف آپ کے پاس ہے، جیون پدھتی آپ کو بتائی گئی. آپ کو پیدائش سے لے کر موت تک تمام معاملوں میں آپ کی رہنمائی قرآن کرتا ہے. آپ کیوں ادھر ادھر کے بیانات دیتے ہیں؟ کیوں آپ دوسروں کی مثال پیش کرتے ہیں؟ آپ خود مثال کیوں نہیں بنتے؟ یہ میرا سوال ہے. قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے سر؟ بالکل برابر ہوتا، بالکل برابر ہوتا. لیکن قانون سے ہٹ کر بھی ایک چیز ہے، قانون سڑک پر دکھتا ہے، قانون کے رکشک بھی سڑک پر ہی آپ کو دیکھیں گے. لیکن اسلام تو کہہ رہا ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی تم گناہ نہ کرو. تم تو تخلیہ میں اکیلے میں بھی اگر ہو تو خدا کا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، انسانیت کی فکر تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. آپ ہمیشہ اچھا قانون نے یہ گنجائش دی تو ہم کر ہی لیں. قانون نے کہا کہ 2 لپڑ مارو گے تو جیل نہیں جاؤ گے، تو جتنا راستے میں ملے سب کو 2 لپڑ مارتے چلے جاؤ. پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اسلام کیا کہہ رہا وہ بھی تو سنو. تم آخر یہ مدعے تم اسلام ورسز ہندو تو کرنا چاہ رہے ہو نا. یہ جو بیانات آ رہے ہیں نیتاؤں کے، بھاجپا نیتاؤں کے، کہا تو یہی جا رہا کہ اسلام اور مسلمان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمان دونوں کا مجموعہ اگر ہو جائے، یعنی مسلمان اسلام پر چلنے لگ جائے تو ٹارگٹ کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی. اور ٹارگٹ تو چھوڑیے، لوگ آپ کے یہاں شامل ہونے لگ جائیں گے، لوگ آنے لگ جائیں گے. آپ کو حیرانی ہوگی، ایک زمانہ تھا جوک در جوک لوگ اسلام قبول کر رہے تھے. آج آپ کو میں بتاؤں پچھلے 100 سالوں سے، بلکہ اس سے بھی پہلے مغل آنے کے بعد جب سے حکمرانی آپ کے پاس آئی، اسلام کا پھیلاؤ رک گیا ہے. خانقاہیں محدود ہو گئی ہیں، بزرگوں سے جڑے وہ تمام کرامات اب کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی روحانیت کا بھی خاتمہ ہو گیا.
اب انسانیت کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہو کیا؟ رکنا پڑے گا، ملیانکن کرنا پڑے گا، محاسبہ کرنا پڑے گا، صرف الزامات نہیں۔ اس لیے میں اس کو سیاسی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ کیوں پھول برسائیں گے؟ نماز پڑھنے والوں پر فرشتے اللہ کی طرف سے خود پھول برساتے ہیں۔ یوگی جی کا کیا لینا دینا؟ نمازی کے قدم قدم پر فرشتے جو ہے اس کا تحفظ، اس کا سب کچھ۔ گھر سے وضو بنا کے مسجد تک جائیے، آپ کو مسجد تک جانے کا ثواب ہے۔ ہمیشہ آپ یوگی جی کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ یوگی جی کیا ہیں؟ وہ تو مکھ منتری ہیں، آج ہیں کل کوئی اور ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنے کردار سے یوگی جی کو بتائیں کہ یوگی جی آپ کو صدن میں میرے بارے میں قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم اپنے کردار سے بتاتے ہیں۔ اچھا ہے نا، مسلمانوں کے لیے تو اچھا ہے۔ اگر مسلمان، اسلام نے کہا دارو شراب حرام ہے، اور کوئی سرکار ایسی آئے جو کہے کہ مسلمان پیے گا تو 5 سال کا جیل اور ہندو پیے گا تو 500 روپیہ انعام، آپ بتائیے کیا کیجیے گا؟ آپ ہنگامہ کیجیے گا؟ ایسا کیسے بنا دیا تم نے یار، ہندو کو تم 500 روپیہ دو گے، ہم پیئیں گے تو جیل کیوں بھیجو گے، ہم کو بھی 500 روپیہ دو؟ تو پھر آپ مسلمان ہی رہے۔ آپ کہو گا اللہ تیرا شکر ہے مالک، ایسے ہی حاکم کی تو ضرورت تھی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ ہمیشہ ہر چیزوں کو الٹیے۔ میرا یہ کہنا ہے وہ حاکم جس کی نگاہ آپ کے کردار پر ہے، وہ آپ کو سدھارنے کے، حالانکہ وہ اچھی نیت سے ہے کہ بری نیت سے جانے دیجیے، ہم اس کو پازیٹیو لینا نہیں، ہم پازیٹیو لے رہے ہیں، ہمارے لیے تو اچھا ہے۔ نتیش کمار نے بہار میں شراب بند کر دیا، ہم نے سواگت کیا، اچھا کیا آپ نے، یہ تو حرام ہے اسلام میں، آپ نے بند کر دیا۔ جوا بھی حرام بند کیجئے، سنیما ہال بھی بند کر دیجئے۔ ہم تو کہتے ہیں تمام اوریانیت کے جو سورسز ہیں اس کو بھی بند کر دیا۔ ہم تو وہ چاہ رہے ہیں کسی بھی بہانے اشلیلتا پر لگام لگ جائے، کسی بھی بہانے۔ اب ٹارگٹ کسی کو کر رہے ہیں ہمیں مطلب نہیں، برائی سے روکنے کے جو بھی طریقے وہ سب قابل قبول ہیں اور سب مبارکباد کے لیے۔ جان بوجھ کے پڑھ رہا نہ کوئی مجبوری نہیں، جگہ نہیں ہوتی، نہیں یہ نہیں فتنے والا، نو نماز پڑھتے ہیں، جگہ کمی کہیں جگہ کی کمی نہیں ہے، کہیں جگہ کی کمی نہیں، الحمدللہ کہیں جگہ کی کمی نہیں۔ میں جس گاؤں کا ہوں، میں جب پیدا ہوا بڑا ہوا تو قاعدہ بغدادی اور یسرن القرآن پڑھنے کے لیے جس مسجد میں جاتا تھا، اس مسجد کی کیپیسٹی تھی 300 لوگوں کی میکسیمم۔ آج اس مسجد کی کیپیسٹی 1500 لوگوں کی ہے، اور 3 ایکسٹرا مسجد بھی ہے ہمارے ہی گاؤں میں، جو ہمارے خام و خیال سے بھی الگ ہے۔ خود ہمارے ایک بھائی نے اپنے زمین میں مسجد بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک الگ خان صاحب ہمارے ہاں تھے جو لگ بھگ 1 کلومیٹر دور مسجد کے تھے، ان کا محلہ، انہوں نے اپنا الگ بنا لیا۔ ایک ہی چیز کا اطمینان ہے کہ ہمارے ہاں مسلک کا مسئلہ نہیں، سب چلتا رہتا ہمارے ہاں، سلام کلام بھی چل رہا اور بغیر سلام والے بھی چل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں امام صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے یہ سب چکر نہیں پڑے۔ تو میں اپنے گاؤں کو لے کے بڑا اس معاملے میں خوش رہتا ہوں کہ ندوی ہو، قاسمی ہو، سنی ہو، بریلوی، مطلب نہیں ہے، مسلک کی بات نہیں ہوگی تو مجبوری کہیں نہیں ہے، شرارت اس کو کہیں گے۔ مسلمان بالکل اس سے باز آ جائے، روڈ پہ نماز پڑھنے جانا بالکل شرارت ہے۔ آج کے دور میں وہ فتنہ ہے،